سندباد کا چوتھا سفر۔ حسب معمول شام کو لکڑہارا ہندباد پھر سندباد کے گھر کہانی سننے آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سندباد اپنے حالات سنانے لگا۔ تیسرے سفر کے بعد میرا قطعاً ارادہ سفر نہیں تھا، لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور تھا۔ کچھ روز راحت و آرام سے گزرے تھے کہ میرے سر پر پھر سفر کی دھن سوار ہوئی۔ چنانچہ میں نے تجارتی مال خریدا اور ایک اچھے جہاز میں روانہ ہو گیا۔ ہم نے بہت سے نئے جزیرے دیکھے، مال کی خرید و فروخت کی اور معقول منافع اٹھاتے بڑھتے چلے گئے۔ شاید ہمیں سفر کرتے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا کہ ایک روز ہم طوفان میں گھر گئے۔ کپتان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جہاز کو بچا لے، لیکن نہ بچا سکا اور ہمارا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ ہم لوگ سمندر میں گر گئے اور اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ آخر جن لوگوں کو ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے دستیاب ہو گئے وہ تو ان کے سہارے تیر گئے، باقی کا حال خدا جانے کیا ہوا۔ بہرحال میں اور میرے ساتھی تختوں کے سہارے 2 دن تک تیرتے رہے۔ ہم بھوک پیاس سے بے دم ہو رہے تھے کہ سامنے ہمیں ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ بڑی مشکل سے خشکی تک پہنچے، کچھ جنگلی پتے اور دیگر چیزیں کھا کر پانی پیا تو یہ محسوس ہوا کہ واقعی ہم زندہ ہیں۔ کچھ دیر دم لینے کو لیٹے، پھر آبادی کی تلاش میں آگے بڑھے۔ سامنے فاصلے پر کچھ عجیب قسم کی جھونپڑیاں تھیں۔ ہم وہاں پہنچے، ابھی کچھ سمجھنے نہ پائے تھے کہ کانگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک مکان میں لے گئے جس میں ان کا سردار بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا، پھر ہمارے سامنے نہایت نفیس اور اعلیٰ قسم کے کھانے چنے گئے۔ میں نے ہر چند اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کھانا نہ کھاؤ، لیکن وہ نہ مانے اور خوب سیر ہو کر کھایا، مگر میں نے ایک لقمہ تک نہیں چکھا۔ اس کے بعد ہمیں ناریل اور شراب پلائی گئی۔ میرے ساتھی شراب پیتے ہی مدہوش ہو گئے۔ میں سمجھ بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں شراب اور کھانے کے اثر سے جو جادو کا تھا، میرے حواس باختہ ہونے لگے اور ظالم ننگے حبشی میرے ساتھیوں کو مار مار کر کھانے لگے۔ میں چونکہ وہاں کچھ نہیں کھایا تھا اور اپنے غم میں ہلکان ہو رہا تھا، اس لیے میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا کھایا جانا بھی پلٹتا رہا اور آخر ایک روز موقع پا کر میں فرار ہو گیا۔ گو بدن میں قوت نہیں تھی، لیکن جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ میں برابر بھاگتا رہا، آخر رات کے وقت ایک گھنے درخت پر رات بسر کی، اس کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ صبح کو پھر آگے بڑھا۔ اسی طرح میں تقریباً 7 روز تک برابر چلتا رہا۔ جب بھوک سے بے تاب ہو کر آگے بڑھا تو جنگلی پھل اور پتے کھا لیے۔ 7ویں دن ایک طرف کچھ آدمی نظر آئے جو کالی مرچیں چن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ان کے پاس جا کر میں گر گیا۔ ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ ان لوگوں نے مجھے اطمینان دلایا، پھر کچھ کھانے کو دیا۔ جب میری حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے بھی ان کے ساتھ مرچیں توڑنی شروع کر دیں۔ کئی روز کے بعد میں جہاز پر سوار ہو کر ایک ملک میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ زین بنانا نہیں جانتے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہیں۔ میں نے ایک زین تیار کیا اور ان کے بادشاہ کے حضور پیش کیا اور اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت انعام دیا اور اس نے میری ایک بہت امیر لڑکی سے شادی کرا دی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا تھا۔ میں اس سے بہت مانوس تھا، وہ بھی بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔
اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ میں نے اس کو تسلی و تشفیع دی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل و کرم سے تندرست ہو، کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، تم نئے آدمی ہو اور یہاں کے متعلق نہیں جانتے۔ ہماری قوم میں دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی اور بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا، اگر کہیں میری بیوی پہلے مر گئی تو سچ مچ زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو میں ضبط کر گیا، لیکن دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑی غار کے پاس لے گئے، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 روز کا کھانا اور پانی دے کر غار میں اتار دیا اور غار کا منہ بند کر کے واپس چلے آئے۔ میں نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا یہ قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ مایوس ہو کر لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر اس غلط ملک سے بھاگنے کا موقع ملا تو بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں اس فکر میں تھا کہ اتفاقاً میری بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے ہی روز مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن میرا حال برا تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، سب غار پر پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈالی گئی اور اس کے بعد مجھے بھی بیوی کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن کیا کر سکتا تھا۔ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا اور خدائے رحیم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں نے اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کی، صرف ضرورت کے وقت کھاتا تھا کہ شاید کوئی تدبیر سوجے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، چنانچہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور اس کے بعد ایک عورت اور کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا۔ جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور سمجھایا اور تاکید کی کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ کچھ روز یہ کام دے سکیں۔ اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ شام کو پھر غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور زندہ عورت داخل کیے گئے۔ میں نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے روز ہم تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ میں نے سوچا جس راہ سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جانور کو ڈرایا تو وہ بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر روشنی معلوم ہوئی، قریب جا کر دیکھا تو دریا کے کنارے اس غار میں سوراخ ہے اور اس میں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ میں باہر نکلا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا اور پھر ایک طرف چھپ گئے۔ کئی روز کے بعد ایک جہاز آیا۔ میں نے کپڑا ہلا کر اہل جہاز کو متوجہ کیا، چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ہمیں لینے کنارے آئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ہمارا حال سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ میں اس غار میں سے بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا اور مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے بخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کر لیا کہ اب ہرگز سفر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک اور دیناروں کی تھیلی لکڑہارے
ہند بات کو عطا کی، پھر اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ سندھ باد کا 5واں سفر۔ حسب معمول لکڑہارا شام کے وقت سندھ باد کے پاس آیا اور کھانے کے بعد سندھ باد نے سفر نامہ شروع کیا۔ سندھ باد نے کہا کہ چوتھے سفر کے بعد گو میں نے سخت عہد کیا تھا کہ آئندہ بغداد سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و راحت نے پھر سفر کا شوق پیدا کر دیا اور میں اسباب تجارت لے کر بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور اس کی تیاری میں نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے اور ہر قسم کی راحت و آسائش اس میں فراہم کی۔ جہاز تیار ہو گیا تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں سے میں نے سی مرغ کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھایا۔ میرے ساتھی منع کرنے کے باوجود اس انڈے کو توڑ کر کھا گئے۔ میں نے کہا کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ جلد سوار ہو کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سی مرغ کا جوڑا آ گیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب کے عالم میں جہاز پر حملہ آور ہوا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر اس جوڑے نے اتنے پتھر جہاز پر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا، بہرحال مجھے موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج نے مجھے ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ میں جوں توں کر کے اٹھا اور صاف سی جگہ دیکھ کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کی اس جزیرے میں کوئی کمی نہ تھی، ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات میں نے آرام سے گزاری۔ صبح اٹھ کر چلا کہ دیکھوں یہاں سے نکلنے کی کیا سبیل ہوگی۔ پھرتے پھراتے ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں سے میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھڑ پتوں سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے چشمے کے کنارے پہنچا دو، اس کے پیروں میں ہڈی بالکل نہیں تھی۔ میں نے ازراہ ہمدردی اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس نے اپنی ٹانگیں میری گردن میں لپیٹ لیں۔ میں اس کو لے کر چشمے کے کنارے پر آ گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں کس لیں۔ اب میں پریشان ہوا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کو اشارہ کرتا اور اگر میں ذرا بھی رکتا تو اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا تھا جیسے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی ان خشک ٹانگوں میں اتنی قوت کیوں کر رکھی تھی۔ کبھی مجھے میوہ دار درختوں کے نیچے لے جاتا اور پھر وہاں کھڑا کر کے خود اطمینان سے پھل کھاتا۔ جزیرے میں بوڑھا اور سندھ باد۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ اگر میں سونے کے لیے لیٹتا تب بھی وہ اپنی ٹانگیں میری گردن سے الگ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کی تکلیف سے میں تھک جاتا۔ چنانچہ ایک کدو میں کچھ انگوروں کا رس نکال کر بھرا اور اس کا منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ 2-4 روز میں شراب تیار ہو گئی۔ جب زیادہ تھکان ہوتی تو میں اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ ایک روز اس مردود بوڑھے نے بھی اسے پینے کی خواہش ظاہر کی۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اس کو خوب شراب پلا کر بے ہوش کر دوں، تب اس سے شاید نجات ملے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو خوب شراب پلائی کہ یہاں تک کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا۔
اس وقت اس کے پیروں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے بآسانی اس کو اپنے کندھے سے الگ کیا اور ایک پتھر اس کے ناپاک سر پر دے مارا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا، اور اس طرح خبیث بوڑھا ختم ہو گیا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک جہاز کے ملنے کی امید پر کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے انتظار کے بعد کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے بہت اشارے کیے۔ جو اہل جہاز نے مجھے دیکھا تو جہاز قریب لے کر آ گئے اور ایک کشتی مجھے لینے آئی۔ اہل جہاز نے سب حال دریافت کیا اور اس عجیب و غریب بوڑھے سے نجات پانے پر مبارکباد دی۔ پھر ہم ناریل کے درختوں کے جزیرے میں پہنچے۔ یہ جزیرہ بہت آباد تھا اور اس قدر بندر تھے کہ خدا کی پناہ۔ میں جزیرے کی سیر کو اندرونی حصے تک چلا گیا اور مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ جب ساحل پر آیا تو معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس سیر و تفریح کے پیچھے نئی مصیبت مول لے لی۔ ساحل پر کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ دن کو جنگل میں کام پر جاتے اور شام کو بندروں کے خوف سے کشتی میں سوتے۔ ان میں سے ایک شخص نے حال سن کر مجھے اپنی کشتی میں جگہ دے دی اور کہنے لگا کہ صبح کو چند ٹوکرے لے کر جب سب لوگ سو جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ یہ ناریل اکٹھے کرتے ہیں اور جب کچھ ناریل تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے تو کسی جہاز والے کو فروخت کر کے روپیہ حاصل کرنا اور پھر اس جہاز میں جہاں جی چاہے چلے جانا۔ اگلے روز میں بھی ٹوکرے لے کر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر ان لوگوں نے ناریل کے درختوں پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں ناریل گرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ درخت کی چوٹی پر تو پتھر نہیں جاتا اور ناریل گر رہے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ بندر چڑھے ہوئے ہیں اور جب ہم پتھر پھینکتے ہیں تو وہ ہماری نقل میں وہاں سے ناریل گراتے ہیں اور لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا اور شام تک بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔ اسی طرح میں روزانہ ناریل کے جنگل میں جاتا اور ناریل اکٹھے کرتا۔ جب کافی ذخیرہ ہو گیا تو ایک روز ایک جہاز آیا اور سب کے تمام ناریل خرید لیے۔ میں اسی جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا۔ پھر ہم ایک ایسے جزیرے میں آئے جہاں موتی نکالے جاتے تھے۔ میرے پاس کافی دینار تھے۔ میں نے بھی قسمت آزمائی کہ مقدر کی یاوری کے بہترین قسم کے موتی نکلے۔ میں ان کو لے کر اسی جہاز میں بصرے آیا اور وہاں سے بخیر و عافیت بغداد آ گیا۔ اس مرتبہ بھی توبہ کی کہ اب سفر کا نام تک نہیں لوں گا۔ اس کے بعد بدستور سندباد نے لکڑہارے ہند کو 100 دینار کی تھیلی دی اور اگلے دن آنے کی پھر دعوت دے دی۔